آ، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میری اپنی مادری زبان حالانکہ اردو ہے، لیکن مجھے اس زبان پہ پورا عبور حاصل نہیں ہے۔ پوری تعلیم کیونکہ انگریزی میں ہوئی اور لیکچرز بھی انگریزی میں دیتا ہوں، تو آج اردو میں کیونکہ مجھے بولنا ہے تو ظاہر ہے مجھے پہلے سے علم ہے کہ بہت سی غلطیاں کروں گا، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ اردو نہیں تو کم از کم ہندوستانی زبان میں ضرور آپ سے گفتگو کی جا سکے۔ اور ڈر بھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، جہاں آج میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ مرزا غالب کے نام سے، وہاں غلط اردو کا استعمال بہت ہی نازیبا ہے، لیکن بہرحال مجبوری۔ آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ ذرہ نوازی۔ پروفیسر فرت نسرین صاحبہ، صدر جلسہ، مہمان خصوصی امیتا پالیوال صاحبہ، ادریس احمد صاحب ڈائریکٹر، میرے دوست پروفیسر سید جابر رضا صاحب جو سیکریٹری انڈین ہسٹری کانگریس ہیں اور آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور دیگر معزز حضرات و سامعین، اپنی آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی مانند مرحوم ڈاکٹر سید رضا حیدر جو سابق ڈائریکٹر تھے، ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کئی سال پہلے مجھے یہاں ایک سیمینار میں آنے کا موقع دیا تھا۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، میں اپنی خراج عقیدت ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیگر یہ کہ میں محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی بدولت آج میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ ہی نے مجھے سب سے پہلے رجوع کیا تھا۔ ادریس صاحب کا بھی بہت بہت ممنون ہوں، جنہوں نے رخشندہ کی بات نہیں ٹالی اور مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ کئی سالوں سے تاریخ میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے اور ایک نیا اتہاس جو بھرم اور متھ ہے، یعنی من گھڑت باتوں پر مبنی ہے، اسے بنایا جا رہا ہے، اسے رائج کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ملی جلی تاریخ کو پھر سے یاد کریں اور دہرائیں۔ اسی وجہ سے آج کا موضوع میں نے رکھا ہے جو آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا۔ آج میں آپ سب کے سامنے کچھ ایسے پہلو رکھنے جا رہا ہوں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقت اتنی خراب اور سیاہ نہیں تھی۔
اور آج جو ہم ہیں وہ ایک ہم آہنگی، بھائی چارہ اور کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا، میں صرف وہ دہرانے جا رہا ہوں جو اسٹیبلشڈ تاریخ دان آلریڈی کہہ چکے ہیں۔ مثلا خلیق احمد نظامی، محمد حبیب، ستیش چندرا، ایم اطہر علی، جان ایف ریچرڈز، رچرڈ ایٹن، بیری فلڈ، عرفان حبیب وغیرہ وغیرہ، اس میں ناچیز بھی شامل ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج میں آپ کے سامنے کروں گا وہ سب یہ تاریخ دان اپنے اپنے مقالوں میں، کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ ہم شاید ان باتوں کو بھول گئے ہیں اور صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ پہلے میں تھوڑی روشنی ہندوستان اور اس کے روابط یعنی کانٹیکٹس اور شناسی جو مسلم ممالک سے تھی اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ ہندوستان کا کنسیپٹ ایک سب کانٹیننٹ اور ایز اے نیشن ہمیں اینشنٹ پیریڈ میں نہیں ملتا، جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن سے ہم ایز اے نیشن سروائیو ہم موجود تھے۔ کوئی تصور نہیں۔ ویدوں اور پرانوں میں صرف نرمدا تک کے علاقے کی بات ہے۔ پہلی بار اشوک کے راک ایڈکٹ 1 میں جمبو دیپ کا تصور آتا ہے، لیکن شاید یہ صرف ایک کلچرل کنسیپٹ تھا۔ اگر اس کو ہم راک ایڈکٹ نمبر 13 کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ راک ایڈکٹ نمبر 13 یاوناز یا یوناس سے ڈیل کرتا ہے اور ان کے سلسلے میں بتاتا ہے کہ یونا یا یونا کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یاونا ہم سے مختلف ہیں، ہم جو جمبو دیپ کے رہنے والے ہیں ان سے مختلف ہیں، کیونکہ ان میں شامنا یعنی بدھسٹ پریسٹس اور بامنا یعنی برہمن نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے منوسمرتی جو تقریباً سرکہ 100 میں لکھی گئی، اس میں بھی فارنرز یعنی جو ملیچ ٹرم یوز کیا جاتا ہے ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے بہت سمپل طریقے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں برہمن سیکریفائس نہیں دیتے اور دویجا جو ٹوائس بورن جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی کو ہم ملیچ یا فارنر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کے علاقے سے باہر رہ رہے ہیں یا فلاں علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سیکریفائسز نہ ہو رہی ہوں برہمنوں کے تھرو، اور جہاں ٹوائس بورن لوگ نہ رہ رہے ہوں وہ فارنر۔ کوئی کنسیپٹ ایز سچ نیشن کا نہیں۔ ہندوستان اپنی پوری سرحدوں اور ڈسٹنکٹ کیریکٹر کے ساتھ پہلی بار البیرونی دیٹ از 10th سینچری اور امیر خسرو 13th سینچری میں نظر آتا ہے، اگر ان کی رائٹنگ جو ہم یہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں تک پہنچیں گے۔ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام ہندوستان یا انڈیا ہم لوگ اب کہتے ہیں، یہ کیسے اور کب پڑا؟ نہ ہی لفظ ہندو کسی بھی اینشنٹ پیریڈ کے ٹیکسٹ میں موجود ہے اور نہ ہی لفظ ہندوستان۔
بھارت کا ضرور ذکر ہے، لیکن بھارت ورش ایک خاندان کی حکومت کے سینس میں یوز کیا گیا، اور یہ لفظ بھی اپنی وسعت میں صرف دریائے نرمدا تک سیمت ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں۔ پورا دکن، پورا ساؤتھ یہ غائب ہے۔ کچھ ٹیکسٹ میں ہاں یہ بھی کیا ہے کہ بھارت ورش جب لفظ کیا گیا تو اس سے مراد پوری کائنات لی گئی ہے، کہ بھارت ورش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پرانی ایرانی زبان جو پہلوی تھی اور جو سنسکرت کی ایک بہن ہے، سسٹر لینگویج کہلاتی ہے، اسی زبان میں جس میں زندہ وستا لکھی گئی، جیسے یہاں کے اوپر رگ وید لکھی گئی، اس میں سا لفظ جو ہے وہ الفابیٹ جو ہے یا پروننسیشن جو ہے وہ سا کو ہا کر کے بولا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ سندھ ہے، دریائے سندھ، تو اسے وہ ہند پکارتے۔ اور یہ نام اس علاقے کو دیا گیا تھا جو سندھ، دریائے سندھ کے اس پار ہو۔ پرانے ایران میں علاقے کو استان، جیسے سنسکرت میں استھان، اس کو ایک طریقے سے پیچھے کسی لفظ کے لگا کے دونوں کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں ہند اور استھان جگہ ہندوستان، ویسے ہی جیسے سیستان، گرجستان، خوزستان، افغانستان وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی لفظ کو گریکس نے ہند نہ کہہ کے انڈ کر دیا، اور چائنیز نے ینتو کر کے اس کو پکارا۔ گنیزا ریکارڈز اور عرب تواریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ہندوستان سے ان علاقوں کے پرانے تجارتی روابط تھے، اور عرب ممالک اور ہندوستانی تجار ایک دوسرے کے صرف کانٹیکٹ میں ہی نہیں تھے، بلکہ کلچرل اور لنگوسٹک تعلقات بھی آپس میں تھے۔ بہت سارے سنسکرت کے الفاظ عربوں کی زبان میں رائج تھے، مثلاً سندل جو چندن سے نکلا، کافور جو سنسکرت کے کپور سے نکلا، نیلوفر جو نیلو پھول اس سے نکلا۔ کچھ چیزوں میں عرب ایک سفکس لگا دیتے تھے، ہندی یا ہند، جیسے عود ہندی ایک پرفیوم جو ہندوستانی پرفیوم ہو، تمار ہند املی۔ یہاں تک کہ مولانا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو میری تصحیح کریں گے، کہ قرآن میں بھی کم از کم، جو نظامی صاحب اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں، کم از کم 3 ہندوستانی الفاظ داخل ہیں: مشک، مسک، زنجبیل، جنجر، اور کافور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تینوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یعنی اس وقت، اس دور میں جس وقت قرآنی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت بھی شاید اتنے ہندوستانی تھے کہ عرب زبان کے اوپر ان کا اثر آ رہا تھا، اور ان الفاظ کو وہ لوگ جان رہے تھے۔ نظامی صاحب اپنے ایک مقالے، یعنی ارلی عرب کانٹیکٹ وتھ ساؤتھ ایشیا، جو ابھی کچھ سال پہلے، کچھ سال کے اب تو زیادہ ہو گئے، جرنل آف اسلامک اسٹڈیز والیوم 5 نمبر 1 1994 میں چھپا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سلیمان ندوی، ان کی کتاب ہے عرب و ہند کے تعلقات،
جو کافی پہلے 1930 میں الہ آباد سے چھپی تھی، اور اس ٹائپ کی دیگر جو کام ہوئے ہیں ان سب میں جو میں نے اوپر بالکل شارٹ میں کنسائز اس میں بیان کیا، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میگزم رابنسن نام سے ایک کافی مشہور رائٹر ہے، اتفاق سے یہودی ہے، اور اس نے 2 کتابیں، اسلام اینڈ کیپٹلزم، اور ایک اس نے آٹو بایوگرافی آف دی پروفیٹ لکھی ہے، محمد۔ ان دونوں میں عرب اور ہندوستان کے روابط اور تجارت کا ذکر کیا ہے، اور ہندوستانی سیٹلمنٹس جو عرب ممالک میں ہوئے ان کا بھی ذکر ان کتابوں میں درج ہے۔ ایک عرب مورخ الدیناوری جو خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں جنہوں نے اپنی کتاب لکھی، جو موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ وقت نے ایک عرب بحری سیاح سے ہندوستان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب ان سے پوچھا کہ ہندوستان کیسا ملک ہے، کیا ہے، تو اس نے کہا وہاں کے دریا موتی ہیں، پہاڑ لال ہیں یعنی روبی ہیں، اور پیڑ معطر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافر رہتے ہیں۔ اگر ہم ابن خرداد بہ، ترمذی اور بلازری کی مانیں تو رسول کی زندگی میں ہی ہندوستانی تجار کی تعداد مکہ و مدینہ کے علاقے میں موجود تھی، اور ان کی بستیاں بھی تھیں۔ جاٹ یعنی جن کو عربی میں زٹ کہتے ہیں، اور کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لیجنڈز کشمیری پنڈتوں کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ اس میں کتنی سچائی کتنی نہیں سچائی۔ ایک حقیقت ضرور ہے کہ کچھ تو وہاں کشمیری پنڈت رہے ہوں گے کہ جن پہ کہانی گڑھی گئی۔ حضرت عمر اور اموی دور میں ہمیں بلاد زٹ یعنی جاٹوں کی بستی کا ذکر ملتا ہے جو عرب لینڈز پہ تھی، اور اگر ابن خالقان اور ابن قتیبہ صحیح لکھتے ہیں، مولانا اس سے ایگری نہیں کریں گے، تو امام زین العابدین کی والدہ یعنی امام حسین کی ایک زوجہ، ان کو بھی ابن خالقان اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانی یا زٹ تھیں۔ اسلام کے شروع سے ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ مالابار، کورومنڈل، گجرات، سرندیپ یعنی شری لنکا، مالدیو، سندھ، ان سب علاقوں میں اسلامک غلبے یعنی جو کانکیسٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ہی مسلمانوں کی بستیاں قائم ہو گئی تھیں۔ خود مالابار نام عربوں کا دیا ہوا ہے، مال مینز پہاڑ اور بر زمین، اسی سے یہ ٹرم مالابار جو آج بھی وہ علاقہ کہلاتا ہے۔ 8ویں سے 10ویں صدی کے لٹریری اور ایپیگرافک سورسز ہندوستان کے ویسٹرن پارٹس میں مساجد اور مندروں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغل میں واقع تھیں، اور ان شہروں میں جہاں مسلمان بستیاں قائم ہو گئی تھیں وہاں اذان کی آواز مندر کے گھنٹوں کے ساتھ گونجتی تھی۔ We are talking about a period when the Muslim conquest had not taken place. پال رولرز، اگر جو آپ میں سے اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہے یا ہسٹری کے طالب علم رہے ہیں تو پال، پرتیہار، راشٹرکوٹ، یہ سب وہ ہیں کہ جہاں سے ہم میڈیول انڈیا کو شروع کرتے ہیں اور ابھی مسلمان نہیں آئے، مطلب کانکیسٹ نہیں ہوئی ہے۔ پال رولرز کی حکومت میں بہار میں
مسلمانوں کی بستی اور مساجد کا ذکر آتا ہے۔ یہی حال راشٹرکوٹ کا ہے۔ یعنی ایک آپ کو انسکرپشن خاص، میں آپ کو صرف پوائنٹس وائز دے رہا ہوں کیونکہ جتنا میں بیان کروں گا اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چنچنی کاپر پلیٹ انسکرپشن جو شک سنوت 848 یعنی 926 عیسوی کا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک تاجک کا، جو اس کو ترک کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں، کیونکہ تاجک کا جیسے آج کل ہم ہر ایک کو فرنگی کہہ دیتے ہیں جو باہر کا ہوتا ہے، تو تاجک کا بھی وہ جو ادھر سے آیا ہوا ہوتا تھا، ترک زیادہ تر ہوتے تھے لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، جس کا نام غور طلب ہے مدھومتی سکتیپ۔ سنسکرت میں جو انسکرپشنز آتے ہیں اس میں مدھومتی سے مراد ہوتی ہے محمد۔ وہ سنسکرت پہ جب محمد لکھتے ہیں، وہ کئی ایگزامپلز ہیں اس کی۔ محمد دی لارڈ آف ورچوس، سنسکرت میں مدھومتی سگتیپ، اس کا نام ملتا ہے جو سہیارہ یعنی شہریار کا بیٹا تھا۔ وہ کرناٹک کے علاقے پہ حکومت کر رہا تھا، یہ اس انسکرپشن میں ملتا ہے۔ اسی انسکرپشن کے مطابق کرشنا دی سیکنڈ جو ایک راشٹرکوٹر رولر ہے اور اندرا دی تھرڈ، ان کی حکومت میں تاجک اور پراسکا یعنی مسلمان اور پرشینز یعنی پارسی آپ کہہ لیجیے، جن کا مسلمان تھے کہ نہیں معلوم، پرشینز۔ تو اب جب تاجک کا وہ لفظ مسلمانوں کے لیے یوز کر رہا ہے تو ہم مان کے چلیں گے شاید پارسیوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ دونوں رہتے تھے، اس کا ذکر باقاعدہ سے مل رہا ہے، یہ تعلقات تھے، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک اور ریفرنس میں یاد دلانا چاہوں گا، چالوکیہ راجا جے سمھ سدھا راجا 1094 سے 1144 اس کی حکومت ہے۔ اس کے دور میں کیمبے میں ایک فساد میں مسجد ٹوٹ گئی تھی، یعنی اتنے تھے کہ وہاں پہ آپس میں جھگڑا بھی ہوا تھا جس میں مسجد شہید ہوئی تھی، لیکن جس کو جیسمہ نے دوبارہ بنوایا تھا۔ رائٹس میں وہ منہدم ہوئی تھی، لیکن بادشاہ نے جو رولر تھا اس کے پیریڈ میں، اس نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا تھا اپنی مسلم پاپولیشن کی کیئر کرتے ہوئے۔ ایک اور رپورٹ جو قابل تعارف ہے یا قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ایک جین تاجر نے گجرات کے بھدریشور میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی جس کا انسکرپشن ملتا، یعنی جس دور کو ہم میڈیول کہتے ہیں وہ ہم سے بہتر تھا۔ ہم جب میڈیول ٹرم اخباروں میں پڑھتے ہیں تو جب کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے، وہ کہنا ہوتا ہے کہ بہت بری ذہنیت کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا تو ذہن میڈیول ہے، لیکن میڈیول یہ تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اب میں کیوں بیان کروں، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو اب تک میں نے دی یہ مسلمانوں کی فتح سے پہلے کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس دور میں جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا۔ سب سے پہلا علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ سندھ اور پنجاب کا علاقہ تھا۔ پہلے ملتان کے علاقے میں اموی پھر اسماعیلی حکومت بنی اور بعد میں اسی علاقے کو سلطان محمود غزنی نے اپنا قبضہ جمایا۔ 8ویں صدی میں یعنی ٹو بی ایگزیکٹ 711 AD میں سندھ پر عربوں کا قبضہ ہوا اور یہاں اموی اور پھر عباسی گورنرز ملتان میں قائم ہوئے۔ 10ویں صدی میں، اور ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں انہوں نے اسی پیریڈ پہ اس علاقے میں کام کیا ہے اور اسی کے سورسز پہ کام کر رہی ہیں۔ 10ویں صدی میں اسماعیلی حکومت بنی،
یہ ایک نئی شروعات تھی۔ خوش قسمتی سے اس دور کے کچھ سکے ابھی بھی دستیاب ہیں۔ یہ بائلنگول ہیں، یعنی دو زبانوں میں ہیں۔ بیری فلڈ کے مطابق 965 ہجری میں جب اسماعیلی حکومت تھی، انہیں دھلوایا گیا تھا۔ ان میں ایک طرف عربک میں لکھا ہے اور دوسری جانب شاردا رسم الخط اور سنسکرت زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 سکوں پر بھگوان وشنو، ایک پر لکشمی اور چوتھے پر مدھومتی میں بتا چکا کہ دیٹ مینس محمد کندہ ہے، اور دوسری طرف بادشاہ کا نام ہے جو اسماعیلی رولرز ہیں۔ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ایک سکہ جو سلطان محمود غزنوی کا ہے، جس کو 418 ہجری یعنی مطابق 1028 عیسوی میں لاہور، جو اس زمانے میں کیونکہ سلطان محمود کے انڈر میں تھا تو اس کو محمود پور پکارتے تھے، محمود پور کی دارالضرب میں جس کو ڈھلوایا گیا تھا، اس کی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ایک طرف بیچ میں جو درج ہے، لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ یمین الدولہ و امین الملت محمود۔ میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر سکے کو پلٹ کے دیکھیں تب آپ کو انداز ہوگا کہ میں اس سکے کو یہاں کیوں مینشن کر رہا ہوں۔ شاردا رسم الخط، جس سے گرمکھی اور کشمیری رسم الخط نکلی، اس میں پیچھے کی طرف تحریر ہے۔ میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اویکتم ایکم محمد اوتار نرپتی محمود۔ اویکتم ایکم، وہ جس کو دیکھا نہ جا سکے، یعنی اللہ جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ محمد اوتار، محمد اب یہاں رسول کا ٹرم نہیں ہے، اوتار جو ہندو کنسپٹ، اور محمود اس علاقے کے راجا۔ اس سکے کو بیری فلڈ اپنی کتاب آبجیکٹس آف ٹرانسلیشن اور رومیلا تھاپر اپنی کتاب سومناتھ دا مینی وائسز آف ہسٹری میں نقل کرتے ہیں۔ وہاں آپ اس سکے کے ڈیٹیل انالیسس اسے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شاید کلمہ شہادتین کا پہلا سنسکرت ترجمہ یہ دکھاتا ہے کہ غزنوائیز کیسے اپنے غیر مسلم آبادی کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ڈائلاگ تھا، اگر اس کو ہم سمجھیں، جو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تھا۔ رسول کو اوتار کہنا کافی معنی خیز تھا، یعنی رسول کا کنسپٹ اور اوتار بالکل 2 الگ چیزیں ہیں۔ اسلام میں کوئی اوتار نہیں ہے، اللہ کا کوئی اوتار نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ کرسچینٹی میں جب اس کو آپ جیزس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ کافر ہو گئے، انہوں نے شرک کیا۔ تو کوئی اوتار کا کنسپٹ، لیکن سلطان محمود جس کو ہم بت شکن کہتے ہیں، وہ اپنے سکے میں جو دے رہا ہے وہ وہاں کے اوپر ریچ آؤٹ کر رہا ہے اس زبان کے تھرو جس زبان کو وہاں کی پبلک سمجھ سکے۔ محمود کے بیٹے مسعود کے دور میں نندی سکے ڈھالے گئے، جبکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ ایک طرف سلطان محمود اور دوسری طرف نندی جو بل جو مندروں میں شیو جی کے باہر دکھایا جاتا ہے۔
اسی محمود کے حملے میں جو 11ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا، البرونی نام کا شخص بھی آیا تھا۔ اسی نے پہلی بار ہندوستان کے ایک ملک ہونے کا تصور دیا۔ اس نے اس ملک، یہاں کے سماج، علوم اور روایات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اینشنٹ ٹیکسٹ میں کیا ہے وہ میں آپ کو بہت بریفلی بتا چکا۔ البرونی جو محمود کے ساتھ ایک قیدی کی حیثیت سے آیا تھا، اس نے یہاں رہ کر برہمنوں سے بات کر کے اپنی کتاب مع الہند، جو عام طور سے اب کتاب الہند کے نام سے مشہور ہے، اور جس کا انگلش ٹرانسلیشن سخاؤ نے کیا۔ اب آپ اس کو جا کے سخاؤ کے ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں، اب تو آن لائن بھی موجود ہے۔ البرونی کی نظر ایک باہری نظر تھی، جو باہر کا ایک آیا ہوا آدمی، محمود کے حملوں میں جو ساتھ آیا، اور وہ ہندوستان کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اس نے پہلی بار اس ملک کی ایک پریسائز جیوگرافیکل ڈیفینیشن دی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ملک ہے جس کے جنوب کی حد سمندر ہے اور 3 طرف ہمالیہ پہاڑ اس کی حد بندی کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے جنوب کا علاقہ بھارت ورش ہے۔ پہاڑوں کے پاس کی زمین پتھریلی ہے اور جیسے جیسے سمندر کے قریب آئیے پتھر ریزہ ریزہ ہو کر بالو میں بدل جاتے ہیں۔ البرونی مدھیہ دیش کا ذکر کرتا ہے، پریاگ، اجودھیا، بنارسی یعنی بنارس، پاٹلی پترا، نیپال، گنگا، جمنا، ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں کے چرند، پرند، گینڈا مثلا، تیندوا، گھڑیال وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلا فل ڈسکرپشن ہے، فونا، فلورا، everything has been the culture of the people, this type of society which is there، کتنے کاسٹ ہیں، کیا ہیں، اس پہ اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں ہے، برہمن کیا بلیو کرتے ہیں، کیا لکھا گیا ہے، کیا نہیں پڑھا جاتا ہے، ان کے روابط دوسروں سے کیا رہتے ہیں۔ اٹس اے ڈیٹیل ڈسکرپشن جو پہلی بار ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کے باشندے ہم سے بہت مختلف ہیں، اپنے کلچر میں، سماج میں، مذہب میں اور علوم میں۔ خاص طور پہ یہاں کے سائنٹیفک اچیومنٹس کا ذکر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سلطان محمود کے ساتھ آیا، اس کو تو برائی کرنا چاہیے، وہ لوڈیٹری ٹرم سے بات کرتا ہے۔ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کا ہندوستان صرف شمال میں نہیں سمٹا ہوا ہے، نرمدا تک نہیں سمٹا ہوا ہے، بلکہ پورا ایک سب کانٹیننٹ ہے جو کبھی سمندر کے اندر سے باہر نکلا ہے اور ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ کہتا ہے وہ کہ یہ پوری لینڈ وہ ہے جو آج آپ صرف کیرل کے لیے کہتے ہیں کہ once it was a part of the ocean and then it came up۔ تو وہ بات کرتا ہے کہ جو پورا پیننسولا ہے، that is how this was formed and it's a separate land altogether which is known as ہندوستان۔ 2 صدیوں بعد 1318 میں امیر خسرو اسی ملک کا اور بخان کرتے ہیں۔ ان کی کتاب 9 سپہر میں پہلی بار ہندوستان اور حب الوطنی، آج بڑا ذکر ہوتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے، تو حب الوطنی کیا ہے، اس کا پہلی بار کنسپٹ پرانوں میں نہیں ہے، امیر خسرو میں پہلی بار ہندوستان اور حب الوطنی کا تصور امیر خسرو لے کے آتا ہے۔ خسرو کے ہندوستان میں لوگ الگ الگ زبانوں میں بات کرتے ہیں، ایک زبان نہیں ہے سنسکرت۔ کنڑ جس کو وہ دھوڑ سمندری پکارتا ہے، تیلگو جس کو وہ تیلنگی کہتا ہے، تمل جس کو وہ مہابری کے نام سے جانتا ہے،
دہلوی جو دلی کے آس پاس زبان بولی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تقریباً 14 کے قریب لینگویجز ہیں. اور یہ ساری لینگویجز بقول امیر خسرو کے ہندوی زبان ہے، پلورل میں، ایک نہیں ہے، کوئی ایک ہندی نہیں ہے، یہ پلورل میں اس کا استعمال کرتا ہے. اور یہ وہ زبانیں ہیں جو اتنی بہت سی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں، جو عوام بولتی ہے. برہمن سنسکرت میں بات کرتا ہے، برہمنوں کی زبان سنسکرت ہے. اور اب امیر خسرو کہتا ہے عربی اور فارسی بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے. خسرو صرف ٹیریٹری کا ذکر نہیں کرتے بلکہ یہاں کے اعلیٰ پروڈکٹس، میوہ جات، پھل پھول، عورتوں کا حسن اور برہمنوں کی قابلیت کا بخان کرتا ہے. یعنی اس کی اگر آپ پڑھنے چلیے تو جو برہمنوں کی اس نے تعریف کی ہے، وہ he is infatuated by the knowledge of the Brahmins. اس کے بقول براہمن جیسا پڑھا لکھا کہیں اور ملنا ناممکن ہے. ان کی نظر میں ہندوستان خدا کا چنا ہوا ملک ہے جہاں اللہ نے آدم کو اتارا. آدم نے یہاں کے پھل اور گندم کھائے اور فضلہ عرب میں جا کر نکالا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امیر خسرو لکھتے ہیں اگر مجھ سے میرے مخالفین یہ پوچھیں کہ میں ہند کو کیوں ترجیح دیتا ہوں تو میں کہوں گا اس کی 2 حجتیں ہیں، 2 کارن ہیں، 2 وجہ. ایک کہ یہ میری مولود ہے، یعنی میری پیدائش گاہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ہند میرا وطن ہے اور رسول کے بقول وطن سے محبت ایمان ہے، جو میں بھی مانتا ہوں. خسرو کے یہاں ہمیں مادر وطن کا تصور جیسے میں نے کہا کہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ بھلے مجھے تانا دیتے رہیں کہ روم، خراسان اور خوتان بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے علم ہے کہ ہندوستان کا کوئی مقابل نہیں. میرے قلم میں خدا اگر طاقت بخشے تو میں بتاؤں کیسے ہندوستان خلد بری ہے، جنت ہے. یہ پہلا ٹیکسٹ ہے جہاں پورے ایک انڈین سب کانٹیننٹ کا بڑے لاڈیٹری وے میں بقول عرفان صاحب کے، اور بعد میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، جسٹ شو اے ٹیکسٹ ان اینی لینگویج written in India before امیر خسرو، جہاں اس کا آدھا بھی کئی ذکر مل رہا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خسرو شاعر تھے، اور شاعر حد سے گزر جاتا ہے، اس کی بات کو ذرا پنچ آف سالٹ سے لینا چاہیے. شاعر ہے، جو چاہے کہہ دیا. تو چلیے ہم کچھ اور مسلمان مفکرین اور دانشوروں سے رجوع کرتے ہیں جو میڈیول پیریڈ میں گزرے. 1350 میں عبد الملک اسامی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی شاہ نامہ ہند. کیا عمدہ نام تھا، شاہ نامہ ہند. لیکن انفارچونیٹلی جب اس کو ایڈٹ کیا گیا اور بعد میں پبلش کیا گیا، اور آج وہ فتوح السلاطین کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسے اگر آپ ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیں سلطنت پیریڈ کے، جب قطب مینار تیار ہوا تھا، مسجد بنائی گئی تھی، تو اس میں قوت الاسلام کا ٹرم ہی نہیں ہے. یہ میرے جو بانی ہیں میرے انسٹیٹیوشن کے، سر سید احمد خان، جو 19 سینچری میں رہ رہے تھے اس پیریڈ میں، کہ جب 2 قومیں لڑ رہی تھیں اور
اپنا پاور دکھانی تھی، اس وقت انہوں نے اس کو قوت الاسلام تھا، پناہ مسلمانوں کی. ویسے ہی یہاں پہ جو لکھنے والا تھا اس نے ہندوستان کی تعریف لکھی تھی، شاہ نامہ ہند، اور اس کو ٹرن کر دیا گیا فتوح سلاطین کی. کنسپٹ ہی بدل دیا. اسامی جو کہہ رہا تھا وہ آدھی بات وہیں ختم ہو گئی. اور اس میں بہرحال اسامی لکھتا ہے Blessed is the splendor of Hindustan, for heaven itself is envious of this scented garden. مبارک ہے ہندوستان کی شان، کیونکہ جنت خود اس مقدس باغ پر رشک کرتا. ضیاء برنی ایک کٹر مسلمان تھا، لیکن اس نے بھی اپنی 2 کتب، تاریخ فیروز شاہی اور فتاوی جہانداری میں دہلی سلطنت کو ایک غیر مذہبی نان تھیوکریٹک حکومت سے تعویل کیا اور کہا کہ یہاں شریعت کے ساتھ ساتھ ضوابط بھی ضروری ہیں، اور اگر کوئی دونوں میں کانفلکٹ ہو، شریعت اور ضوابط میں، سیکولر لا میں، تو ضوابط کو ترجیح دینی چاہیے. اس کی نظر میں غیر مسلموں کو حکومت میں جگہ ملنی چاہیے. علاؤالدین خلجی کے دور میں، آئی ایم ٹاکنگ ناؤ، صرف یہ نہیں کہ یہ ضیاء برنی لکھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں جگہ ملنی چاہیے، بلکہ اگر آپ اس دور میں دیکھیں، علاؤالدین خلجی کے دور میں ٹھکر پھیرو دہلی کی دارالضرب کا داروغہ مقرر تھا. اسٹیٹ فائنانس اس کے ہاتھ میں تھے، اور محمد تغلق نے کافی غیر مسلموں کو حکومت میں شامل کیا تھا. یعنی وہی ضیاء برنی جو کہہ رہے تھے کہ وہ ہندوؤں کو لینا چاہیے، جب فیروز شاہ تغلق کا دور آیا اور جب وہ لوگ جن کو جاب میں لیا گیا تھا ان کی وجہ سے یہ جیل چلے گئے، تو انہوں نے محمد بن تغلق کو مجموعہ اجداد کہہ دیا تھا. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن تغلق کا ٹائم آتے اکبر نہیں ہے جس نے ہندوؤں کو اپنے دربار میں یا کورٹیئرز کے طور پہ لیا تھا. محمد بن تغلق کے پیریڈ میں بھی تھے، علاؤالدین کے پیریڈ میں بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً اوسطاً 1510 میں کبیر جو ایک مسلم جلاحہ تھا، وہ اپنے دوہوں میں اسلام اور ہندوازم دونوں کو کنڈیم کر رہا تھا. کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لیے چنائے، تا چڑھی ملا بانگ دے کہ بہرا ہوا خدائے. It was a direct, criticism of what the Muslims are doing. کو بدھی کو سوجے نہیں، اٹھ اٹھ دیول جائے، دل دہرا کی خبر نہیں، پتھر کہاں سے پائے. اپنے دل کی تو خبر نہیں ہے، پتھر سے امید ہے کہ پوجا کرو گے تو مل جائے گا. یہ ہندوؤں کی ایک ایسا ایٹماسفیئر اس پیریڈ میں ڈیولپ کر رہا تھا کہ ایک معمولی سا ایک جلاحہ وہ دونوں مذاہب کو چیلنج کر سک رہا تھا. یہ سب تو دہلی سلطنت اور شمال کی کہانی تھی جو اب تک میں نے سنائی. ذرا دیکھیں کہ جنوب میں کیا ہو رہا تھا، ساؤتھ پہ کیا تھا. میں آپ کی توجہ، ایک ماڈرن رائٹر ہیں، ہسٹورین، محمود کوریا، ان کا ایک پیپر ہے جس کی طرف میں آپ کے ذہن کو کھینچنا چاہوں گا، جو ابھی 2017 میں پرنٹ ہوا ہے، پبلش ہوا ہے، جرنل آف انڈین اوشن ورلڈ اسٹڈیز. اس میں یہ چھپا ہے، اور اگر آپ اس کو گوگل سرچ کیجیے گا تو اٹس اویلیبل فار یو ٹو ڈاؤن لوڈ. وہ لکھتے ہیں کہ جب اکتوبر 502 میں واسکو ڈا گاما کالیکٹ ایک عرب ناخدا کی مدد سے پہنچا
اور اس نے زمورن جو ایک ہندو بادشاہ تھا اس پر پریشر بنایا کہ وہاں سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے، کیونکہ وہ سب فارینر ہیں، مذہب الگ ہے، غیر ملکی ہے۔ زمورن نے صرف اس ڈیمانڈ کو ٹھکرا ہی نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں، کہا کہ یہ سوچنا بھی ناممکن ہوگا کہ میں ان کو اپنی ریاست سے بھگا دوں، وہ غیر نہیں ہیں۔ ٹام پائرس اور دوارتا باربوسا، یہ کنٹمپریری ٹریولرز ہیں جن کے اکاؤنٹس موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ زمورن کے راج میں ہر مسلمان کامرشل، پولیٹیکل اور ریلیجس فریڈم انجوائے کر رہا تھا۔ ایک جگہ باربوسا لکھتا ہے، یہاں بہت سارے مورز، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جن کی زبان اور رنگ یہاں کے لوگوں جیسا ہے، نائر قوم کی طرح یہ بھی ننگے پاؤں رہتے ہیں مگر ایک گول ٹوپی سر پر رکھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں، یہ ماپلا کہلاتے ہیں، اور سمندر کی پوری تجارت زمورن کی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس علاقے کے دانشوروں نے زمورن کی حکومت کو دارالاسلام پکارا۔ ایک کتاب موجود ہے جس میں دارالاسلام زمورن کی حکومت کو کہا جا رہا ہے۔ شیخ زین الدین اپنی کتاب تحرید الایمان میں مالابار کو دارالاسلام کہتے ہیں، جبکہ وہاں کا راجہ ہندو تھا۔ کچھ اور مسلمان مصنفین نے زمورن کے مالابار کو دارالامان بھی کہا۔ میرے خیال میں اس مجمع کو دارالاسلام اور دارالامان اور دارالحرب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی نارتھ انڈیا میں بہت سے ایسے رائٹرز تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ کو دارالحرب سے دارالاسلام میں کنورٹ کر دیا۔ اس پیریڈ میں ایک ہندو راجہ کی حکومت کو دارالاسلام یا دارالامان کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ ہیں کہ جو شافعی علماء ہیں وہ پکار رہے ہیں۔ یہاں یہ غور طلب ہے کہ جب اکبر کو عبداللہ خاں ازبک نے خط لکھ کر اور ایک وفد بھیج کر دعوت دی تھی کہ ہم دونوں مل کر صفویدز کے خلاف جہاد چھیڑ دیں، تو اکبر نے جواب دیا، ہم پرتگالیوں کے خلاف جہاد تو آلریڈی کر رہے ہیں۔ کیا اکبر نے مالابار کے دانشوروں کی تحریر پڑھی تھی؟ جو وہ بھی تقریباً وہی بات کہہ رہا ہے جو مالابار میں یہ 2 یا 3 ٹیکسٹ لکھے گئے تھے۔ اکبر کا دور آتے ہی، یا یہ کہہ سکتے ہیں آتے آتے، ہندوستان کا تصور اور ڈیولپ کر چکا تھا۔ 1576 کے بعد سے اکبر نے ایک نئی رولنگ کلاس کی تشکیل کی تھی جس میں ہندو، مسلمان، عرب و عجم، ایرانی، تورانی، راجپوت، غیر راجپوت، سید و برہمن، شودر اور پسماندہ، جس کو آج ہم پسماندہ پکارتے ہیں، سب برابر کے حصے دار تھے۔ مذہب و ملت سے قطع نظر اپنی صلاحیت کے بنا پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر پاتے تھے۔ صلاحیت شرط تھی کہ وہ ان کو گورنمنٹ میں کوئی جاب ملے۔ اور پھر اکبر کے دور میں ایک نیا فلسفہ بھی آیا تھا، صلح کل، مکمل صلح۔ یہ فلسفہ ایک لیول پر اسلام کی روح سے بہت مختلف تھا۔ اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ صلح کل کا دعویٰ تھا سب حق پہ ہیں،
جس کو بھی مانیے سب حق ہے، کوئی ایک نہیں ہے جس کو آپ مانیے تب آپ ٹھیک ہے۔ فادر مونزریٹ اس تضاد کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ اکبر سب کا، ایکچولی جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ سب کو مان نہیں رہا ہے، سب کا منکر ہے۔ اکبر سارے مذاہب سے دوری اختیار کر رہا تھا، اس کے ہندوستان میں مذہب مانے نہیں تھا۔ ہندوستان ایک علاقہ تھا جہاں اگر آپ ہنر رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ طبقات اکبری میں نظام الدین احمد ہندوستان کو 9 ریجنز میں بانٹتا ہے، دلی، دکن، گجرات، مالوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی اس تاریخ میں اکبر کی تاریخ نہیں لکھتا بلکہ ملک کی تاریخ لکھتا۔ اب اس ٹائم میں وہ آ گیا تھا، نہیں آپ آج کی بات نہیں ہے، آپ اس پیریڈ میں جب اکبر اعظم جیسا آدمی ہے سینٹرل، لیکن اس کی تاریخ نہیں لکھی جا رہی، ہندوستان کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو القاسم فرشتہ وہ پری اسلامک دور سے شروع کرتا ہے اور پورے ملک کی تاریخ لکھتا ہے۔ ہندوستان کا پورا تصور ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں ہندوستان ایک پیننسولا تھا، جو آلریڈی پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے البرونی یا امیر خسرو ذکر کر رہے ہیں، جس کے 3 طرف سمندر۔ البرونی نے غلطی یہ کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ 3 طرف پہاڑ اور 1 طرف سمندر، وہ تو بس ایک لاہور کے علاقے میں آیا تھا اور بات سن کے چلا گیا تھا۔ ابو الفضل اب یہیں کا باشندہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 3 طرف سمندر اور 1 طرف کرۂ ارض۔ وہ ہمالیہ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہی کانٹیننٹ ہے، زمین اسی طرف ہے، 1 طرف ہے۔ سرندیپ یعنی شری لنکا، آچین سماترا، ملوک ملایا، ملگھا یعنی ملکہ، سب ایک ہندوستان کے حصے ہیں۔ دس از ابو الفضل۔ یہ ملک ایک خاص تہذیب اور تمدن کا جنم دینے والا اور ان کا رکھوالا ہے، جہاں بہت سارے مذاہب اور تمدن پنپتے ہیں۔ ابو الفضل کا احوال ہندوستان تقریباً 150 پنوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شاید وہی تصور ہے جسے آج کچھ لوگ اکھنڈ بھارت کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ اکبر حکومت کرتا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں بتائی جائیں گی، کیونکہ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ ساری چیزوں کو، تو تمام مغلوں کے ذکر کو یا میڈیول انڈیا کو ایک طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، چاہے وہ MA میں ایڈمیشن کا ایگزام ہو، چاہے ریسرچ کا ایگزام ہو، چاہے سول سروسز ہو، ان سب میں اب ان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک نئے وائس چانسلر نے قدم رکھا ہے، تب وہاں سے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ جو سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی آف میڈیول انڈیا ہے، ان چیزوں کو رفتہ رفتہ غائب کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج یہ جانتے بوجھتے کہ شاید آپ میں سے کم ہی لوگ تاریخ کے ہوں گے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس تذکرے کو آپ کے سامنے کیا جائے، شاید اس ایک چھوٹی سی کاوش سے ان چیزوں کو ابھی یاد کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔